چلتے پھرتے دو الفاظ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کو یہ دو الفاظ اتنے پسند ہیں کہ اللہ پاک نماز عشاء کے بعد ایک ولی بھیجے گا اور وہ تمہارے گھر 2 کروڑ کا بیگ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں، نہیں تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ پورے وظیفے کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مخصوص کریں، بار بار جائے نماز نہ بدلیں۔ وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی مقررہ وقت پر بلا ناغہ پڑھیں۔ وظیفہ یا عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے۔ یہ عمل بہت آسان اور مختصر ہے۔ اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے بغیر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، تاکہ اگر آپ ہر روز یہ تسبیح کر لیا کریں گے تو کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ محترم ناظرین، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، اس تصویر میں بہت طاقت ہے اور یہ بہت اثر رکھتی ہے اور ہر حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو، یا پسند کی شادی میں مسئلہ ہو، گھر میں بے برکتی ہو، میاں بیوی میں بندش ہو، رشتہ داروں میں بد کلامی کا مسئلہ ہو، پڑوس میں مسئلہ ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، کوئی جاب تلاش کر رہے ہیں یا جاب نہ لگ رہی ہو، کسی حاسدین کے حسد کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، اولاد نہ ہو یا اولاد بگڑی ہوئی ہو، مطلب کوئی بھی حاجت ہو، انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ سے رو رو کر سجدے میں جا کر دعا کریں گے، کیونکہ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہر غم، پریشانی، مصیبت اور دکھ چٹکیوں اور منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اپنے دوست ابراہیم بن ادھم کے پاس آئے اور کہا، میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن موقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے۔ تو جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، کیوں شفیق اتنے جلدی لوٹ آئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر آباد جگہ پہنچا، وہیں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے پاتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتے ہی وہ چیز معذور پرندے کے آگے ڈال دی اور معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اس طرح کئی پھیرے کیے، بالا آخر اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس ویران و سنسان جگہ پر ایک پرندے کا رزق اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا، شفیق، تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ ہم نے آخر اس معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسرے کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی
पालता है और दूसरों का भी पेट पालने के लिए कोशिश करता है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुना तो बेइख्तियार अपनी जगह से उठे और हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को चूम लिया और कहा, अबू इसहाक, ये हजरत इब्राहिम बिन अदम की कनीत है, तुमने मेरी आंखें खोल दी, वही बात सही है जो तुमने कही है। इस वाकये से हमें दो नसीहतें मालूम हुई, एक ये कि जिंदगी में हम दूसरों के लिए कभी बोझ न बने और दूसरी ये कि हम हमेशा दूसरों के काम आए, पाकीज़ा और हलाल रोजी कमाकर दूसरों के लिए सहारा बने। हजरत शेख हमाद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब मैं मदीना मनवरा में हाजिर हुआ तो 2 दिन से मुझ पर फाका था, तो मैंने मवाजिहा शरीफ में हाजिर होकर सलातो सलाम के बाद अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मेहमान हूँ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक तरफ बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल हो गया कि नींद ने गलबा किया और सो गया। तो ख्वाब में मुझे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु और बाएं तरफ फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु और सामने हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो जल्दी जल्दी सबके आगे बढ़कर मेरी तरफ तशरीफ लाए और मुझे फरमाया, खुश आमदीद, अल्लाह के रसूल के मेहमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। मैं उठा और ताजीम बजा लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत से एक रोटी अता फरमाई जो मैंने ख्वाब में अभी आधी खाई थी कि फर्त शौक से मेरी आंख खुल गई तो बाकी आधी रोटी मेरे हाथ में थी। सुबहान अल्लाह। नादरीन, हजरत शाह अब्दुल रहीम नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन रमजानुल मुबारक में मुशक्कत की वजह से सख्त कमजोरी तारी हो गई। करीब था कि रोजा अफ्तार कर लेता, मगर फजीलत रमजान शरीफ के फौत होने के खौफ से बाज रहा। इस गम की हालत में दरूद पाक पढ़ते पढ़ते ऊँग आ गई। मैंने ख्वाब में हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लजीज और खुशबूदार खाना अता फरमाया। मैंने शिकम सेर होकर खाया और ठंडा पानी पिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अता फरमाया था। फिर बेदार हो गया तो ना तो भूख थी, न प्यास और न किसी किस्म की थकावट, और मेरे हाथ में अभी तक जाफरान की खुशबू आ रही थी। और बाज अकीदतमंदों ने सुना तो मेरा हाथ धोकर तबर्रुकन इससे रोजा अफ्तार किया, जिससे इनके कल्बी अहवाल खुल गए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में गम और परेशानियां तो हर इंसान पर आती हैं। कभी भी इन गमों और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। जब भी कोई गम आए, कोई परेशानी आए, फौरन अपना सारा गम, अपना सारा दुखड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत को सुनाएं। मोहतरम नादरीन, अब चलते हैं वजीफे की जानिब। चलते फिरते ये 2 अल्फाज पढ़ने हैं। अल्लाह को ये अल्फाज इतने पसंद हैं कि इसको पढ़ने वाले की तमाम मुश्किलात आसान और तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। अगर आप रिस्क में कमी और तंगदस्ती का शिकार हैं तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ 2 अल्फाज का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसको चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद ही दिन के अंदर अंदर गैबी खजानों के मुंह खुल जाएंगे। आपकी जितनी भी हाजात या परेशानियां और मुश्किलात होंगी, इंशाअल्लाह सिर्फ इन 2 अल्फाज का विर्द करते रहने से अल्लाह की गैबी मदद फौरी आ जाएगी और आप हर वक्त अल्लाह की पनाह में रहेंगे और जिंदगी में हर मामले में कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अगर आप रिस्क में कमी या तंगदस्ती का शिकार हैं, मुसलसल परेशान रहते हैं, पैसा आता है और किधर चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता, पानी की तरह बह जाता है, तो आज का वजीफा आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। इस अमल को मेरे कहने पर और मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक सिर्फ चंद दिन कर लें। इंशाअल्लाह जिंदगी के हर मामले में, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। वजीफा बताने से पहले मेरी आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने भाइयों और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हासिल होता रहे। इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। चलते फिरते दिन में जब जब आपको वक्त मिले आपने इस अमल को इन 2 अल्फाज का विर्द करते रहना है और 7 दिन तक लगातार इस अमल को करते रहना है और साथ साथ नमाज की भी पाबंदी लाजमी करनी है और कोशिश करें कि हर वक्त बावजू रहा करें, क्योंकि बावजू रहने से और पाक साफ भी रिस्क में इजाफा होता है। वो 2 अल्फाज कौन से हैं, नोट फरमा लें। या मालिकू या जुल जलाल वल इकराम, इन 2 अल्फाज को आपने कसरत से पढ़ना है। जब जब वक्त मिले आपने पढ़ते रहना है और रोजाना कम से कम 1000 दफा इसका विर्द जारी रखना है। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने आप पर, अपने घर वालों पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल देखेंगे। बहुत से उलमा इकराम का यह भी कहना है कि अल्लाह के इन 2 नामों में इसमें आजम है और इन 2 नामों को पढ़ने के बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। इन 2 नामों का विर्द करने वाला कभी तंगदस्ती का, रिस्क में कमी का शिकार नहीं होता। इस अमल को करने वाले से अल्लाह पाक इस कदर खुश होते हैं कि उसे रिस्क की परेशानी से निकाल देते हैं। आपने जिंदगी में बहुत से अमल और वज़ाइफ किए होंगे। इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ चंद दिन करके देखें। इंशाअल्लाह आपको इस कदर फवायद मिलेंगे कि आप पूरी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे और ये अमल दूसरे लोगों को भी बताते फिरेंगे। जो शख्स दिल की गहराइयों से इन नामों को पढ़ेगा इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। 7 दिन ये वजीफा करना है और अमल के अव्वल और आखिर 3 बार दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप सूरत कुरैश एक दफा पढ़ेंगे तो अगर खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो वो असर नहीं करेगा। खाना फूड पॉइजन नहीं बनेगा और खाना बीमारी नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। वो खाना उसे गुनाहों की तरफ माइल नहीं करेगा, नेकी का जरिया बनेगा।
اور جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا اللہ پاک جل شانو اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا، اور جو تیسری مرتبہ سورۃ قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے دسترخوان رزق دیتے رہیں گے۔ آپ بھی آج سے ہی یہ پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ قرآن پاک دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت اور مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آخری آیت نازل ہونے کے 1400 سال بعد بھی اس کے متن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکے گی۔ ناظرین، ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں اور لالچ کبھی نہ کریں، محنت کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے؟ وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اسے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ عورت چیخ اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹی کی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا کہ تیرا اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کمسن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالا آخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ محترم ناظرین، 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں کیونکہ نماز کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام